اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مال کا بھوت کیسا سوار ہوتا ہے؟ ہاں، اس کو اور سمجھایا جا رہا ہے۔ کیسا بھوت؟ اوپر آئے نا، مال کی محبت آدمی کو دیوانہ بناتی ہے، یہاں تک کہ قیامت تک اس کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ کیسا دیوانہ بناتی ہے؟ فرمایا قبر تک دیکھو، اللہ غفلت میں ڈال دیا تم کو التکاثر، زیادتی کی لالچ نے۔ مگر ان حرفوں کی، اس جملے کی معنویت کسی بھی زبان میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ الہا کے معنی اس چیز میں لگنا جو مقصد نہ ہو، جس سے انسان کو کچھ ملے نہ، اور اس کو چھوڑنا جو اس کا اصل مقصد ہو۔ تکاثر، زیادتی کی لالچ۔ کس کی زیادتی؟ مال زیادہ، پارٹی زیادہ، اولاد زیادہ، عہدہ زیادہ، پیسے زیادہ، زیادہ، اور پھر وہ زیادتی تکاثر، ایک دوسرے کو آپس میں جتائیں بھی۔ تم کو غفلت میں ڈال دیا زیادتی کی لالچ نے۔ کتنا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو بھی دیکھ لیا، قبروں میں پاؤں لٹک گئے، مگر تب بھی شرم نہیں آتی ہے۔ وہ بڈھا اس دن آیا تھا تو آپ کو یاد ہے نا، میں نے اس کو کہا کہ چاچا آپ پاؤں قبر میں لٹک گئے ہیں، اب توبہ کرو، داڑھی رکھ لو، تیاری کرو قبر کی۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ خود آنی ہے موت، اس کی تیاری کریے، ہن پھر قبر دے وچ پاؤں تے پجے دین، اور کی کریے؟ کیسا غافل۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، نہیں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر سنو، کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے علم الیقین، یقین والے علم کے ساتھ، پھر یہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے، پھر تم غافل نہ ہوتے، مگر تم جانو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، پھر تم ضرور اس کو دیکھو گے۔ عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ اس سورت کا ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ مشرکین کی آپس میں بحث چل پڑی۔ ایک قبیلہ کہنے لگا ہم بہادر، دوسرے نے کہا ہم بہادر، کہنے لگے فلانے دن لڑائی نہیں ہوئی تھی، فلانی تاریخ کو ہمارے لوگوں نے مارا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارے زیادہ مرے تھے۔ انہوں نے کہا چلو قبریں جا کر گنتے ہیں کس کی زیادہ ہیں۔ قبریں گننے لگے کہ مردے کس کے زیادہ ہیں، جس کے زیادہ مرے ہوں گے لگے گا کہ وہ اس کے دوسرے نے زیادہ مارے ہیں، وہ بہادر ہے، یہ کمزور نکلا۔ اور بعد نے کہا نہ، یہ کہنا چاہتے جس کے زیادہ مرے وہ زیادہ بہادر ہے، ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اور اس سارے مضمون کا نچوڑ پیش کیا جا رہا ہے بس 3 آیتوں کے اندر، سورہ عصر میں۔ عصر کا معنی بھی کیا ہے؟ بات شروع ہوئی کہاں سے؟ ہدیناہ النجدین سے، یہاں تک وہی مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اب نچوڑ پیش کر کے دوسرا انداز اختیار فرمائیں گے، دوسرا مضمون چلے گا۔ نچوڑ کیسے پیش کیا؟ عصر کے معنی بھی کیا ہے؟ نچوڑنا، اس میں نچوڑ پیش ہو رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ بھی کون سا؟ جو آخر کا ہو، نچڑا ہوا زمانہ۔ عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ کہ دن نچڑ جاتا ہے، بس چند لمحے باقی رہتے ہیں۔ گئی پیشی آئی دیگر، چلے لوگ کڑانو، او قد مرسن فیر محمد، لے گئی موت جنانو۔ جب بس عصر آتی ہے اب آدمی واپسی کا راہ لیتا ہے۔ لیکن محمد رحمت اللہ علیہ بہت مزے کے صوفی آدمی فرماتے ہیں، گھر جانے والوں سوچو، تم سے پہلے لوگ بھی عصر کو گھر جایا کرتے تھے، مگر اب کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہ قبروں میں پہنچے ہیں، ذرا اس کو بھی یاد رکھو، وہاں بھی جانا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور میں نے بتایا کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ زمانہ بتا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لمحہ بتا رہا ہے، ایک لمحہ ہے، اگر اس میں کسی کو کلمہ نصیب ہو گیا بچ گیا، کسی کو توبہ نصیب ہو گئی بچ گیا، کوئی باز آ گیا بچ گیا، اور لمحہ گزرا اور توبہ نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا، اس کا مطلب اس لمحے نے ثابت کیا کہ اس نے کیا کیا؟ اپنا بولو، نقصان کیا۔ ان الانسان لفی خسر، ضرور انسان نقصان میں ہے، مسلسل اپنا نقصان کر رہا ہے، لمحے گزرتے جا رہے ہیں اور یہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ زندگی کی مثال کیا دے دی گئی
جس طرح برف کی ایک ڈلی پگھلتی جا رہی ہے، وہ بس جو اس کا فائدہ اٹھا لیا تو اٹھا لیا، پگھل گئی تو پگھل گئی، بیکار چلی گئی۔ الا الذین آمنوا، مگر 4 قسم کے لوگ کامیاب ہیں جو 4 کام کریں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور خالی ایمان کافی نہیں، نیک عمل بھی کریں، اور جب نیک عمل کریں گے تو پھر مصیبتیں آئیں گی۔ وتواصوا بالحق، پھر ایک دوسرے کو سچے دین پر ڈٹ جانے کی تلقین کریں کہ ہوائیں چلیں جدھر کی بھی، ڈٹے رہو، اور جب ڈٹیں گے اور مصیبتیں آئیں گی، پھر وصیت کریں کہ ڈٹے رہو، صبر کرو، سچے دین پر رہو، اور ایک دوسرے کو وصیت کریں کہ ڈٹے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، انسان کی گمراہی اور اس کے نقصان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال زیادہ رکھتا ہے، اپنا کم رکھتا ہے۔ دوسروں کا زیادہ اور اپنا کم، میرا کیا بنے گا، بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، اس طرف دھیان ہی نہیں کرتا ہے، صرف تبصرے کرتا رہتا ہے، مولوی کیا کر رہے ہیں، ملا کیا کر رہے ہیں، ماسٹر کیا کر رہے ہیں، بس ان کو گالیاں ہیں، ان کو فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، تو کیسا ہے، تو بتا، کہتا ہے میری چھوڑو میں کیسا ہوں۔ ویل، برباد ہو گئے، بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے، ہمزہ جو تانا دینے والا ہے، لمزہ جو عیب تلاش کرنے والا ہے۔ اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تانا کب دے گا آدمی، جو عیب تلاش کرے گا، اور بعد میں یوں کہا جو عیب تلاش کرنے والا ہے، اور جب عیب مل جاتا ہے تو پھر لمزہ تانا دینے والا ہے۔ اور خود کیا کرتا ہے، الذی جمع مالا، خود جمع کرتا ہے مال کو، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ گن گن کر رکھنا کس بات کی علامت ہے، مال کی محبت، کنجوس مکھی چوس ہیں، ہر رات شام کو گنتا ہے کتنے ہو گئے آج ہیں، اور آج کی دنیا میں اس آدمی کو قابل سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس کو پورا اکاؤنٹ کر کے رکھتا ہے، کتنی جائیداد ہے، بینک میں کتنی ہے، یہاں کتنی ہے، ہر شام کو حساب کرتا ہے اپنا، اوہ عددہ، گن گن کر رکھتا ہے، چونکہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کام ہی یہی ہے بیچارے کو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا سمجھتا ہے وہ، کیا اس کا مال اخلدہ، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ کیا سمجھتا ہے وہ، کیا اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کلا نہیں، لیمبذن، وہ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، چورا کرنے والی میں، ایک مشین ہے اس کا نام یہ چورا کرنے والی، وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، مل حطمہ، چورا کرنے والی کیا ہے، چٹنی بنانے والی، مکسچر ہے، نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جو جلائی گئی ہے، اللہ کی تو ساری آگیں ہیں، تو اس آگ کو اللہ کی آگ ہیبت پیدا کرنے کی، اللہ کی آگ جلائی ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو جھانک کر دیکھے گی دلوں کو، دلوں کو جھانک کر دیکھے گی۔ دنیا کا قاعدہ کیا ہے کہ جس آدمی کو وہ آگ لگ جائے، جل جائے آدمی، تو کہتے ہیں کہ 80% جلا ہوا بھی امکان رہتے ہیں بچنے کے، کب، جب تک ہارٹ کے اوپر جلنے کا اثر نہ ہو۔ یہ وہ آگ ہے جو دل ہی کو جلائے گی مگر مرے گا نہیں، ہائے ہائے، اور دلوں کو جھانک کر دیکھنے والی ہے، مطلب جھانک کر دیکھے گی، اس کے اندر ناشکری کتنی ہے، نافرمانی کتنی تھی، شرک کتنی تھی، کفر کتنا تھا، اس کے حساب سے جلائے گی تول کر۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اور وہ لمبے لمبے پلروں میں باندھ دیے جائیں گے، فی عمد ممددہ، میں بتا چکا لمبے پلروں میں باندھنے کا کیا تصور ہے کہ اگر آدمی بندھے نا تو چیختا ہے، چلاتا ہے، تڑپتا ہے، تو اس تڑپنے سے بھی اس کو تھوڑا ذہنی سکون ملتا ہے، وہاں تڑپنا بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مال کیا کیا گل کھلاتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، ایسے گل کھلاتا ہے جس طرح ہاتھی والوں کو برباد کیا، تکبر پیدا کرتا ہے، اکڑ پیدا کرتا ہے، پھر آدمی اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے چلتا ہے۔ یوں بھی جوڑ سکتے ہیں آپ، اور یوں بھی جوڑ سکتے ہیں آپ کہ اتنا لمبے عرصے سے خیر اور شر کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ شر ہی غالب آ گیا، خیر غالب ہی نہیں آئے گا، فرمایا نا، شر مغلوب رہے گا، خیر کو اللہ غالب کرے گا۔
علم تر کیفا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اور نہیں فرمایا کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں بنایا اس نے ان کی تدبیر کو فی تضلیل خطا میں نے پیچھے بھی مطلب اس کا بتایا تھا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال میں، کہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹارگیٹ بنایا، دوسرے آدمی نے یوں کر دیا اوپر، اب وہ لگا کیکر کو لگا کیکر کو، ہو گیا نا۔ انہوں نے ایک ٹارگیٹ بنایا تھا، اللہ کے گھر کو گرائیں گے اور نعوذ باللہ اس کو ذلیل کریں گے، اپنے علاقے کو عزت دیں گے، اللہ نے ان کی ٹارگیٹ کو خطا کر دیا، اپنے اوپر ہی پڑا۔ وَأَرْسَلَ، اور بھیجا اللہ نے ان پر طَيْرًا أَبَابِيلَ، پرندے بھیجے، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، ایک پرندے کا نام بعض علاقوں میں ابابیل ہے، آپ یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہاں وہ پرندہ ہے، یہ وہ پرندے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جدہ کی طرف سے آئے تھے، سمندر کی طرف سے، مگر اسی دن دیکھے، نہ پہلے کبھی دیکھے نہ دوبارہ دیکھے، تو جس کو دیکھا ہی نہیں تو اس کا نام ابابیل کہاں سے ہو گیا؟ یہ ایک پرندے کا نام ابابیل ہے، لوگ سوچتے شاید یہ پرندہ۔ ترمیہم، وہ پھینک رہے تھے ان پر، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، کس کے؟ سنگ گل کے۔ کوئی کہے جی پہلوان تو بڑے تھے وہ، مگر گولا ہی بہت بڑا تھا، کرتے کیا بیچارے؟ گولا تھا مٹی کی کنکریاں، مگر اس میں خدائی طاقت تھی، سر کے اوپر چھوڑتے تھے پرندے ایسے، یوں چھوڑ دیا اور چنے کے دانے کے برابر یہاں پڑتا تھا، پورے جسم کو چیر کر، ہاتھی کو چیر کر زمین میں اتر جاتا تھا۔ اوہ کیا دانا تھا یہ! اور یہ کوئی پرانی بات ہے، یہ تو عربوں کی دیکھی ہوئی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے سال پیش آئی، واقعہ سب کو یاد ہے کہ ابرہہ کا یمن کا گورنر، جو حبشہ والوں کا گورنر تھا، اس نے اپنے علاقے میں ایک خانہ کعبہ بنایا تھا کہ یہ بڑا بزنس کا طریقہ ہے یار، ادھر بناؤ ایک خانہ کعبہ، لوگ آئیں گے، میلے شیلے لگیں گے، بزنس کیا کریں گے، ہمارے علاقے کا نام بھی روشن ہوگا۔ اس نے خانہ کعبہ بنایا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور کوئی عربوں کا قبیلہ وہاں سے گزرا، ان کو غصہ آیا، ایک روایت کے مطابق انہوں نے اس کو آگ لگا دی، ایک روایت کے مطابق کسی بدو نے اس میں گندگی کر دی، انہوں نے کہا یہ بنایا اس نے ہمارے اللہ کے گھر کے مقابلے میں یہ۔ اس پر وہ طیش میں آیا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلا، اور بالکل مینا میں پہنچ گیا۔ اس نے پیغام بھیجا مکہ والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت میں والی مکہ تھے، تو ان کو پیغام بھیجا کہ میں جنگ کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے اس سے پہلے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب گھر کو گھر والے کے حوالے کرتے ہیں۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، وہ خود اس کی حفاظت کریں، ہم اپنی جان بچائیں۔ وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، تو اس نے پیغام بھیجا اور بلوایا ان کو کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، البتہ تمہارے لوگوں نے ہمارے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، ہمیں وہ ہمارے اونٹ دے دو۔ اس نے مذاق اڑائی کہ آپ کے دین اور آپ کی ملت خطرے میں ہے اور آپ اونٹوں کے لیے رو رہے ہو۔ انہوں نے کہا انا رب الجمل ولہذا البیت رب آخر، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ خود دیکھے گا اس کو، وہ جانے تو جان کیا کرو گے۔ فجعلہم، تو اللہ نے ان کو بنایا کعصف ماکول، کھائے ہوئے بھسے کی طرح۔ یہ محاورہ بھی ہے، مار مار کے بھسا بنا دوں گا تیرا۔ اللہ نے ایسا مارا، مار مار کے ان کو بھسا بنا دیا۔ اور بھسا کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوبر بنا دیا، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بیل بھسا کھاتے ہیں نا، کچھ کھاتے ہیں باقی پر پیشاب کرتے ہیں، ادھر ہی پڑا رہتا ہے، تو ایسا بنایا، مار مار کے ان کو بھسا بنا دیا۔ یہ تو خیر بڑی مشہور تفسیر ہے اور آپ سمجھ گئے، مگر ایک صاحب کا عجیب یہاں پر ذہن پھسلا۔ انہوں نے کہا، حالانکہ ماشاءاللہ ان کی قربانیاں بھی ہیں، قرآن کریم کی لغت جمع کرنے میں، دوسرے اور کام کرنے میں ان کی بڑی قربانی ہے، مگر یہاں کوئی ایسا ان کا دماغ پھسلا، انہوں نے کہا یہ پرندے شرندے کچھ نہیں تھے، اس کا مطلب ہے مکہ والوں نے کیا مقابلہ۔ ترمیہم بحجارۃ، کہا پھینکتے تھے وہ کنکریاں، تو اللہ اس میں طاقت ڈالتا تھا، لیکن بڑی کمزور بات ہے۔ ایک تو 1400 سال کی ہماری ملت کی تاریخ، نسل بعد نسل سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اس کو کیا کریں گے؟ پھر اس کے الفاظ ہی تو نہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں، پھر اتنی حدیثیں اس کے ساتھ کی وہ کہاں جائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
فرمایا پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، میں نے اپنے بچپن میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لوگوں کے پاس دیکھی ہیں بطور یادگار رکھی ہوئی، اور فرماتی تھی میں نے اپنے بچپن میں وہ 2 بڈھے بھی دیکھے تھے جو طائف سے آئے تھے ان کے گائیڈ بن کر کے، اور نابینا ہو گئے تھے اور کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے، تو مکہ کی گلیوں میں گھسٹتے اور مانگتے پھرتے تھے۔ مگر فاعتبروا یا اولی الابصار ایھا العلماء فکروا، دیکھو ابرہہ اصلی ظالم ہے مگر وہ نہیں وہاں مرا تھا، وہ کہاں مرا جا کر؟ یمن۔ اور یہ جو طائف سے ساتھ آئے تھے گائیڈ، یہ تو اصلی دجال ہیں مگر ان کو بھی کوئی کنکری نہیں لگی، یہ ایسے ہی رہے۔ کس لیے؟ ان کو اللہ نے عبرت بنانا تھا، دھکے کھا کھا کر کے انہوں نے مرنا تھا، انہوں نے تڑپ تڑپ کر مرنا تھا۔ اگر ایک کنکری لگی مر جاتے تو پھر تھوڑا لوگوں کو پتا چلتا کہ غدار قوم کی سزا کیسی ہوتی ہے، تڑپ تڑپ کر مروایا۔ فرمایا غدار قوم کی ایسی سزا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، بات آئی بیت اللہ کی کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، فوراً فرمایا اس بیت اللہ کی عظمت اور اس کے عزت اور اس کی شرافت کی وجہ سے مکہ والوں کو بھی عزت ملی ہوئی ہے۔ یہ تجارت کرتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں جی پیر پگاڑے ہیں، یہ ہیں بڑے لوگ ہیں، یہ بزرگ لوگ ہیں، پیر پگاڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کے ساتھ گئے تھے نا، جب سندھ سے گزرے تو وہاں بہت بڑے کوئی بزرگ خاندان تھے، ان بزرگوں کے خاندان میں 2 بڑے عالم تھے، تو ایک کو انہوں نے باپ کی جگہ بٹھایا اور اس کو پگڑی پہنا دی، دوسرے کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اس کو اپنے ساتھ لیا کہ چلو آپ ہمارے ساتھ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دو۔ تو ایک کا نام ہو گیا پیر جھنڈو اور دوسرے کا نام ہو گیا پیر پگاڑو، یہ ان کی زبان ہے، مگر بعد میں وہ ہو گیا دین بگاڑو۔ اب وہ پیر پگاڑو بھی جو ہے ان کا خاندان بھی بدعتوں میں پھنس گیا، اور جو پیر جھنڈو تھا ان کا خاندان بھی بدعتوں میں پھنس گیا۔ لیکن ایک زمانے تک ان کی یہ عزت تھی کہ جہاں وہ جاتے تھے تو لوگ ان کو بزرگوں کی اولاد سمجھ کر کے گلے لگاتے تھے۔ یہی حال مکہ والوں کا تھا۔ اللہ نے یاد کروایا مکہ والوں، یہ عزت تمہیں اس گھر کی وجہ سے ملی، تو پھر اس گھر کے مالک کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ کچھ سوچو تو صحیح۔ لإیلاف قریش، اس کی ترکیب ذرا مشکل ہے لیکن آسان بات یہ ہے کہ فلیعبدوا کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، مسئلہ حل ہو جائے۔ لإیلاف قریش، قریش کے محبت کرنے کی وجہ سے، بدل ایلافہم، ان کے محبت کرنے کی وجہ سے، رحلۃ الشتاء، سردی کے سفر کے ساتھ، والصیف، گرمی کے سفر کے ساتھ، اس محبت کرنے کی وجہ سے فلیعبدوا، ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی جس نے ان کو یہ شرافت عطا فرمائی ہے، الذی اطعمہم، جس نے ان کو کھانا کھلایا، من جوع، بھوک سے بچا کر، وآمن، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے بچا کر۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اخلاق میں بھی گریں گے، کردار میں بھی گر جائیں گے۔ کیسے گریں گے؟ فرمایا یہ دیکھو، جو دین کو نہیں مانتا وہ اخلاق سے بھی گرا ہوا انسان ہے۔ اور آیتیں کتنی ہیں؟ 7۔ ایک آیت تو بطور تمہید اور 3 آیتیں کس کے لیے؟ کہ جو دین کو چھوڑے، وہ کوئی مکہ کا مشرک ہو تو تب بھی بد اخلاق، اور کوئی مدینہ کا منافق ہو تو تب بھی بد اخلاق۔ یعنی 3 آیتوں کا تعلق مکی مزاج سے اور 3 کا تعلق مدنی مزاج سے، اسی لیے سورت کو بعد نے مکی کہا، بعد نے مدنی کہا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے غور نہیں فرمایا اس آدمی پر جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، یا قیامت کو جھوٹا کہتا ہے، یا جزا اور سزا کو جھوٹا کہتا ہے؟ یہ کیسا آدمی ہوتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی تو ہوتا ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کے کھانا کھلانے پر کسی کو ابھارتا بھی نہیں ہے، اپنے آپ میں اپنے نفس کو بھی نہیں ابھارتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مکہ کا کوئی مشرک ہو اور دین کو نہ مانے، وہ بھی بد اخلاق، اور کوئی مدینہ کا منافق ہو اور نام چارے کے لیے کلمہ پڑھ لے اور ٹکرے شکرے بھی مارے نماز کے نام پر، تو وہ کیسا ہے؟ فویل، تو بربادی ہے للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون،
جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی نماز کی حقیقت ان کو معلوم ہی نہیں ہے، نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ الذین هم یراؤون، جو صرف دکھلاوا کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اخلاق ان کے کیا ہیں؟ یمنعون الماعون، یہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں برتنے کی چیزوں سے۔ معون کے منع جو وہ چیزیں جو انسان ایک دوسرے کو لیتے دیتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس قلم ہے، لائن میں لگے ہیں، ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب ذرا پین دے دیجیے، دستخط کروں گا۔ میں نے کہا اچھا دستخط کرے گا تو جو اس کی سیاہی ضائع ہوگی وہ تیرا باپ دے گا۔ آپ کپڑا سی رہے ہیں، اس نے کہا 1 منٹ کے لیے سوئی دے دیجیے، ایک ٹانکا مارنا ہے۔ اس نے کہا سوئی جب کپڑے میں لگے گی، سوئی گھسے گی اور گھستے گھستے ہی پرانی ہو جائے گی، وہ کون دے گا؟ جاحظ نام کا ایک ادیب گزرا ہے، اس کا مقالہ آپ پڑھیں، اس نے کنجوسوں پر ایک مقالہ لکھا ہے کہ کنجوس کیسے ہوتے ہیں۔ اوف اوف اوف، ایک آدمی کے لیے لکھا ہے کہ ایک بیچارہ مولوی کسی کنجوس کا کرایہ دار بڑھ گیا، تو کنجوس نے دوسرے دن الٹیمیٹ بھیج دیا، اگر میرے گھر میں رہنا ہے کھانسنا آہستہ ہے، میرے گھر میں رہنا ہے ایسا ویسا سب، لیکن اس نے کہا بطور خاص مہمان نہیں آنا چاہیے۔ اس نے کہا مہمان آئے گا میرے بستر پر سوئے گا، مہمان آئے گا میرا کھانا کھائے گا، مہمان آئے گا مجھ سے باتیں کرے گا، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ اس نے تقریباً 4 صفحے کا جواب لکھا۔ اس نے کہا مہمان آئے گا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مہمان آئے گا کھانا زیادہ بنے گا، جب کھانا زیادہ بنے گا دھواں زیادہ ہوگا، دھواں زیادہ ہوگا مکان کمزور ہوگا، مہمان آئے گا مکان پر چلے گا، دم 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 ہوگی، پاؤں لگیں گے اس کے، مکان کی بنیادیں ہلیں گی۔ تو پھر اس نے اتنی فضیلتیں بیان کی، توبہ لگتا ہے کنجوس کیا سوچتے ہوں گے واقعہ۔ اوہو انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل، ویسے پڑھا ہوگا آپ میں سے کسی نے جاحظ کا یہ مقالہ نہیں پڑھا؟ اس میں مختارات کی دوسری جلد میں غالباً انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لیلاف وہ الم تر کیف میں نے بتایا تھا، اشارہ دیا جا رہا ہے کہ شر کو کوئی شر والا خیر کو مٹا دے ایسا ہو نہیں سکتا ہے، لگتا ہے کہ خیر مٹ ہی جائے گی، شر تو غالب آ گئی، اور میں نہیں ہو سکتا ہے، خانہ کعبہ کو ابرہہ نہیں گرا سکا، شر والے خیر کو مٹا دے نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے مکہ میں 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، مشہور روایت ہے، مکہ کے مشرکین نے تالیاں بجائیں کہ او مزے آ گئے، اس کی تو اولاد ہی زندہ نہیں رہی، اب اس کا کون نام روشن کرے گا؟ اللہ نے فرمایا آپ ہی کا نام روشن ہوگا، ان کا نام کوئی روشن نہیں کرے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو دے دی ہے خیر کثیر۔ کوثر کا معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا تھا کہ جنت کی وہ نہر جس کا ایک شاخ نکل کر محشر میں جائے گی جہاں سے آپ بانٹ رہے ہوں گے، تو حضرت علی نے فرمایا پھر تو تم نے قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ تو کہا پھر کوثر کا کیا معنی ہے؟ کہا کوثر کا معنی دنیا کی سب اچھی چیزیں، آخرت کی سب اچھی چیزیں، اور ان میں سے ایک وہ کوثر والا چشمہ بھی ہے، اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے خیر کثیر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ نبی کا بولو مقام یہ ہے فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، رب کے لیے قربانیاں دیں، یعنی یہ اعلان کریں کہ نمازیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور نیازیں اور قربانیاں صرف اللہ کے لیے۔ یہ کیا بن گیا؟ نبی کا کام اور پیغام۔ ان شانئک هو الابتر، یہ کیا ہو گیا؟ انجام۔ ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن وہی اوتر رہے گا، یہ اس کا آسان ترجمہ ہے، سب ہم سمجھتے ہیں۔ اوتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نہ ہو، اور یہ سمجھیے کہ ہمارے اوپر احسان ہے اللہ کا، ورنہ اردو والے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پیچھا کٹا دم کٹا، بات ہی نہیں بن رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں اوتر کہا، ایک دم بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کے پیچھے کوئی بچتا نہیں، اور یہ یہاں مقصود تھا۔ اوہو، یہ نبی کا کام بیان ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اب آخر تک ایک بیان چل رہا ہے کہ دین کے ساتھ میں بے دینی کا سمجھوتا نہیں ہونا ہے۔ انجام یہی ہوگا، کام یہی ہے، پیغام یہی ہے، اور انجام ہمارے حق میں ہے
مگر بے دینی کے ساتھ سمجھوتا برداشت نہ کیجیے کبھی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اور نافرمانوں، جب بات شرک کی آتی ہے تو قرآن کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور کافروں، ایسا سخت لہجہ ہے۔ نہ ماننے والوں، کن سے کہا جا رہا ہے؟ مکہ والوں سے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کچھ تم نرم ہو، کچھ ہم نرم ہوتے ہیں اور مل جل کر حلوے مانڈے کھاتے ہیں۔ اچھا، حلوے مانڈے کھائیں مل جل کر کے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ ہمارے ایک سال ہمارے خداؤں کو مانو، ایک سال ہم آپ کے خدا کو مانیں، آپ ہمارے بڑے بڑے خداؤں کو مان لو، اور لاسٹ میں کیا مطالبہ تھا؟ خالی کیا کر دو؟ سلوٹ مار دو۔ ماننا پھر پیچھے کیا بچ گیا؟ دین نام ہے صرف ایک کو ماننے کا، اس کے ساتھ میں اگر ذرا سا بھی تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، پھر بچے ہی کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، اور نہ ماننے والو، لا اعبد، میں نہیں عبادت کرتا ہوں، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور تم نہیں ہو، عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور میں نہیں ہوں، عابد، عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی، اور تم نہیں ہو عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ 4 مرتبہ جملہ کیوں دہرایا؟ فرمایا اوپر بتایا کہ آج تک ایسا ہی ہوا، جن کو تم پوجتے ہو ہم نے کبھی ان کو نہیں پوجا، جس کی عبادت ہم کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے۔ وہ کہہ سکتے تھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جواب، جس طرح تم کرتے ہو وہ عبادت معتبر ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب اللہ ہی کی، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو مت ملاؤ، وہ عبادت تم نے کبھی کی نہیں۔ یہ ایک تفسیر۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری تفسیر کی، جس میں ماں کو مصدریہ مانا۔ اب علماء تو سمجھ جائیں گے، عام لوگوں کے لیے ترجمہ کرتا ہوں۔ کیا؟ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نہیں ہوں اس طرح عبادت کرنے والا جس طرح تم کرتے ہو۔ تم کس طرح کرتے ہو؟ اللہ کی بھی کرتے ہو، ساتھ میں غیر اللہ کی بھی کرتے ہو۔ ولا انتم، اور تم نہیں ہو، عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس طرح میں عبادت کرتا ہوں۔ میں کس طرح کرتا ہوں؟ اللہ ہی کی کرتا ہوں، تم ایسا کبھی نہیں کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس انداز سے تو یہ پتہ چلا کہ زمین بھی دشمن، فلک بھی دشمن، ساری دنیا سے جنگ مول لی، تو پیچھے بچے گا ہی کیا پھر؟ فرمایا دین غالب آئے گا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح آ گئی، ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو، وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آخری صورت نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے ویسے رد کیا، وہ کہتے ہیں کہ آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اس کے بعد مزید وہی نہیں نازل ہوئی۔ بہرحال یہ اپنی اپنی بحث ہے، زیادہ تر حضرات کا کہنا ہے کہ یہ آخری صورت، پوری صورت جو نازل ہوئی، آخری صورت نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں اشارہ آ گیا کہ اللہ کی فتح، اللہ کی طرف سے جب مدد آتی ہے پھر فتح ہوتی ہے، پھر لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کا کیا کام ہے؟ تسبیح کرنا، حمد کرنا، بخشش مانگنا۔ کیا مطلب نکلا؟ دین غالب آئے گا، مگر اس کے لیے ایمان والوں کی یہ صفتیں ہونی چاہیے اور اللہ کی مدد ہونی چاہیے حاصل۔ اللہ کی مدد کیسے ہوگی حاصل؟ تسبیح سے، حمد سے، استغفار سے۔ جب یہ 3 کام ہوں گے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جب اللہ کی مدد آ جائے گی پھر دین کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ کس طرح نہیں کر سکتا؟ فرمایا وہ دیکھو ابو لہب، پہلے دن کو دیکھو نا، آج یہ صورت آخری دور کی اور اگلی صورت بالکل ابتدائی دور کی، آخر کو سمجھایا پہلے کی طرف اشارہ کر کے۔ یہ دیکھو کل ابو لہب کیسے ڈینگے مار رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، برباد ہو جائے تو اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ قرآن نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، وتب، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کے اس کا مال بھی اور نہ اس کی کمائی بھی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا وہ اس آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی ہے۔ قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حبیب نے دعوت دی اور یہ کمبخت کھڑا ہو گیا،
دونوں ہاتھ میں پتھر لے کر اس نے کہا تو برباد ہو جائے، تو ہمیں ہمارے دین سے چھڑاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے جس میں پتھر لے رکھا ہے، ٹوٹیں گے نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ ٹوٹ چکے، جو ہم نے کہہ دیا سو ہو گیا، اور اس کا مال اور اس کی اولاد وامراتہ، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، غزوہ بدر پیش آیا، سب لوگ گئے جنگ کرنے کے لیے، یہ نہیں گیا، کیوں؟ بڑا مالدار تھا، مالدار بزدل ہوتا ہے، اس نے کچھ پیسے دے دیے اور کہا میری طرف سے کچھ مزدور لے لو، غلام لے جاؤ میری طرف سے، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ پھر کیا ہوا، اس کو طاعون کی بیماری لگی، اور اس کے بچوں کو ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر یہ گھر میں رہا تو سب طاعون میں مبتلا ہو کے مریں گے۔ وہ اس کو ایک پرانے گھر میں لے گئے، اجاڑ گھر میں، وہاں لے کر ڈال دیا اور اس میں سوراخ کر دیا اوپر سے، اس میں سے اس کے لیے روٹی ڈالنے لگے، روٹی پانی، اور بیچارہ وہیں تڑپتا مر گیا۔ اور جب مر گیا نا تو اس کی لاش کو نہیں اٹھانے لگے، تو پھر لوگوں نے تانے دیے کہ تمہارا بڈھا مر گیا، بدبو پھیل گئی پورے مکہ میں، اس کمبخت کو کہیں ڈالو لے کر کے۔ تو تب بھی نہیں کر سکے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ہیں، بیٹے کام نہیں آئیں گے، تیری لاش گھسیٹنے کے لیے بھی کام نہیں آئیں گے۔ پھر بھی کون کام آیا؟ حبشہ کے مزدور ہوتے تھے وہاں، ان کو پیسے دیے، انہوں نے دور ڈنڈے کے ساتھ رسہ باندھا اور باندھ کر اس کے پاؤں میں کسی طرح باندھا اور پھر گھسیٹ کر لے گئے تو پہاڑوں میں جا کر کے کھڈے میں ڈال دیا۔ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیاں لانے والی، مشہور تو یہی ہے کہ کانٹے لاتی تھی اور حضرت کے آگے راستے میں بچھاتی تھی، مگر بعض مفسرین نے ترجمہ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ چگلیاں لگاتی پھرتی تھی، اس لیے کہ عربی کا محاورہ ہے جو چگلیاں لگاتا پھرتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ لکڑیاں ڈھونے والا ہے، فارسی والے بھی کہتے ہیں ہیزم کش، یہ لکڑیاں کھینچنے والا۔ فی جیدہا حبل، اس کے گلے میں رسی ہے، من مسد، کس کی ہے رسی؟ مسد، کس کی رسی ہے؟ مونج کی رسی ہے، مسد، بٹی ہوئی خوب رسی ہے مونج کی۔ یہ دنیا میں اس کے گلے میں رسی رہتی تھی لکڑیاں لانے کے لیے، ایک رستہ اس کو آخرت میں پڑے گا، تو کوئی سمجھوتا نہیں، انجام بیان کر دیا، فرمایا یہ دیکھو ابو لہب کا کیا حال ہوا، مگر دین کے لیے ڈٹ جانا ضرورت ہے۔ تو کیا دعوت دینی ہے؟ آخری بات، اس کے بعد جو دو صورتیں آ رہی ہیں وہ دوسرے مضمون کی ہیں۔ آخری بات، قرآن ختم ہو رہا ہے، اور جب سورت ختم ہوتی تھی تو سورت کا نچوڑ آتا تھا، اب قرآن ختم ہو رہا تو کیا ہوگا؟ قرآن کا نچوڑ آیا۔ فرمایا یہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی برابری والا کوئی ہے ہی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کی برابری والا۔ یہ قصہ قرآن پاک کا مضمون پورا ہوا اور نچوڑ پیش کر دیا، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ ثلث القرآن۔ ایک مطلب تو اس کا وہ لیا کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، ویسے وہ اجتہادی بات ہے، حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، حدیث میں ثلث قرآن ہے۔ تو ثلث قرآن کا مطلب فرمایا قرآن کے 3 بڑے مضامین تھے، کتنے؟ 3 بڑے مضامین تھے، ان 3 میں سے ایک پورا مضمون اس صورت میں آ گیا ہے۔ 3 کون کون سے مضمون تھے؟ اللہ کے حبیب کی رسالت کو ثابت کرنا، آخرت کو ثابت کرنا اور توحید کو ثابت کرنا۔ لیکن اس کا جزو اعظم کون ہے؟ توحید۔ اس لیے قرآن کا جب نچوڑ پیش کیا تو فرمایا قرآن بس نام ہے توحید والی کتاب کا، توحید۔ آگے بندے توحید پر اور مان لیا قرآن کو، مگر دین کے لٹیرے بھی رہیں گے اور حملے بھی ہوتے رہیں گے دین کے اوپر، پہلے جان کو ستائیں گے پھر ایمان پر حملے کریں گے، تو کیا کریں؟ فرمایا اللہ کی پناہ لے لو۔ یہ 2 صورتیں آئیں، ایمان والے نے ایمان قبول کر لیا، اب اس کی سیکورٹی کے لیے، مگر سیکورٹی دونوں چاہیے، جان کی سیکورٹی بھی اور ایمان کی سیکورٹی بھی۔ پہلی صورت جان کی سیکورٹی، دوسری صورت ایمان کی سیکورٹی، دونوں سیکورٹیاں اللہ سے مانگو، دونوں کی حفاظت اللہ سے مانگو۔ جان کی حفاظت کیسے مانگے؟ قل، فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، حفاظت میں آ جاتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ صبح رات گئی اندھیری
اب روشنی آئی ہے، روشنی کے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلقا، ہر اس چیز کی شر سے بچنے کے لیے جس کو اس نے پیدا کیا۔ اب کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ نے نہیں پیدا کی؟ بولو نا، سب کس نے پیدا کیا؟ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ کائنات کے ذرے ذرے کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر غاسق، اور اندھیرے کے شر سے بچنے کے لیے اذا وقب، جب اندھیرا چھا جائے۔ ومن شر النفاثات، اور پھونکوں نفاثات، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ کہاں مارتی ہیں وہ پھونکیں؟ فی العقد، گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، گانٹھوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ اور کس کے شر سے؟ ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد، جبکہ وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ دیکھیے، یہودیوں کے لیے بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا، عیسائیوں کے لیے بھی کہا کہ یہ تمہیں کافر بنانے کی کوشش کریں گے۔ پوچھا کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنی طرف سے حسد کرنے کی وجہ سے۔ ان کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیجئے، اور کوئی حسد کرے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیجئے۔ اور وہ جو گروہوں میں پھونکے مارے چف چف چف، اب ہو جائے گا اس کا بیڑا غرق، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے لیجئے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کی پناہ وہ مضبوط قلعہ ہے جو اس میں چلا جاتا ہے پھر اس پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا۔ یہ کس کی حفاظت ہو گئی؟ بولو، جان کی۔ تو مسئلہ تو ایمان کا ہے نا، اصل جان بچے گی تو ایمان بچے گا، اس لیے پہلے جان۔ اب بات آئی ایمان کی، اس کا اہم مسئلہ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اصل مسئلہ ایمان کا تھا، اس لیے چاہتا تھا قرآن کے بعد ختم کہاں پر ہو؟ ایمان پر ختم ہو۔ قل، فرمائیے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے خدا کی۔ جو لوگوں کا خدا ہے اسی کی حفاظت میں آ جاؤ، جو لوگوں کا بادشاہ ہے اسی کی حفاظت میں، جو لوگوں کا رب ہے اسی کی حفاظت میں آ جائیں۔ تو جو گھر کا مالک ہے ہم اس کی پناہ لے لیں گے تو پھر گھر کے چھوٹے چھوٹے آدمی ہمیں تنگ کریں گے؟ ہائے ہائے، مالک الملک کی پناہ لے لی، کس سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے۔ ہے کون بلا وہ؟ الخناس، جو آگے بڑھ کر پیچھے ہٹتا ہے۔ آگے کب بڑھتا ہے؟ دیکھا سیدھا سادہ بدھو سا طالب علم ہے تو اس کے آگے بڑھا، السلام علیکم، کہاں جا رہے ہو؟ مدرسہ۔ ارے کیا بات ہے مدرسے کی، مدرسے میں تو بہت کچھ دیا ہے، البتہ اگر اسکول میں پہنچو گے فٹافٹ نوکری ملے گی اور پیسے نقدہ نقد۔ اچھا چل میرے ساتھ ادھر آ جا۔ اگر چلاک قسم کا ہے، ایمان اس کا زندہ ہونے کا، ہٹ تو مجھے دین سے ہٹا کے دنیا پر لگا رہا ہے، وہ بھاگ گیا، اب نہیں مقابلہ کریں، پھر کھسک جائے گا۔ اچھا 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 اچھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ ٹھیک کر رہے ہیں، چلو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ مقابلہ نہیں کرتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے بندہ کتنا کمزور ہے، کمزور ہے تو حملہ، اور اگر ذرا سا بہادر دیکھا تو پیچھے ہٹتا ہے۔ اور یہ سب کا حال ہے۔ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ بڑے بڑے بہادر کتے ہوتے ہیں نا بکروالوں کے، تو وہ بھی انسان کے موڈ کو دیکھتے ہیں، اگر وہ آپ کی طرف آئے آپ اس کی طرف دوڑو وہ بھاگ جائے گا، اور اگر ذرا سا آپ پیچھے ہٹیں وہ آپ کے پیچھے۔ مگر ایک بندے نے مجھے اس سے بڑی خطرناک بات بتائی، کہا ریچھ آدمی کے انگوٹھے کو دیکھتا ہے کہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے انگوٹھا کہ آگے کو، اگر آگے کو بڑھتا ہے تو گھبراتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے صرف جان بچانے کے لیے، اگر پیچھے کو آدمی ہٹتا ہے تو پھر بڑھتا ہے وہ اس کو کھانے کے لیے، مارنے کے لیے۔ شیطان بھی آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والا۔ اور ایک مشہور تفسیر کہ آدمی کے دل پر اٹیک کرتا ہے، دیکھتا ہے جب دل اللہ سے غافل ہوتا ہے تو ٹک ایک انجیکشن لگا دیا، اور اگر دل اللہ سے غافل نہیں ذکر کر رہا تو پیچھے بھاگتا ہے۔ پھر الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر، ہے کون؟ من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے پیچھے کے مضمون کو جوڑ کر اس کو ترجمہ کر دیا، لیکن ان کا ایک مشہور شان نزول ہے حدیث کی کتابوں میں، بعض بیوقوف لوگوں نے اس کا رد کیا ہے، مگر انہوں نے اپنے منہ پر تھوکنے کے سوا اور کچھ کام نہیں کیا ہے۔ اگر اس کا رد کریں گے تو پھر باقی دین کہاں بچے گا؟ سارے دین کا انکار ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی لبید ابن
عاصم اور اس کی بہنوں اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گرانی محسوس ہوتی تھی، فوراً وہی نازل ہو گئی کہ آپ کے اوپر لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، جس سے یہ بتانا بھی مقصود تھا امت کو کہ جادو ہو سکتا ہے اور نیک پر بھی ہو سکتا ہے، مت سمجھو کہ ایسی چیز ہے۔ تو فرمایا آپ پر جادو کر دیا ہے، تو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ فلاں کنویں میں جادو چھپایا گیا ہے پتھر کے نیچے، آپ کے مبارک بال اس کے ہاتھ لگ گئے تھے، ان بالوں کے اوپر اس نے پڑھ پڑھ کے کچھ تھونکا اور شیاطین کو خوش کیا، تو آپ وہاں سے بال منگوائیے۔ آپ نے منگوائے بال اور فرمایا کہ ایک ایک آیت پڑھو، اس میں 11 گانٹھیں تھیں، ایک آیت پڑھو پھونک مارو ایک گرہ کھل جائے گی، دوسری آیت پڑھو پھونک مارو دوسری گرہ کھل جائے گی، اسی طرح 11 گانٹھیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گرانی سی لگ رہی تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی، ایسا لگا جیسے کوئی باندھ رہا تھا آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس ایسا لگا مجھے جیسے میں کھل گیا ہوں۔ اس لیے اس میں بھی ایک سیر ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر اگر کہیں ڈر ہو تو اپنے اوپر دم کر لیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن اصل مقصود ایمان بنانا ہے کہ دنیا کی ہر پریشانی سے بھی پناہ لینے کے لیے کس کی پناہ لیں؟ اللہ کی، کسی اور جگہ نہیں۔ اور اگر شیطان سے بچنا ہو تو تب بھی کس کی پناہ لیں؟ اللہ کی، نہ کسی زندے کی، نہ کسی مردے کی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی پتھر کی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ میں نے واحد کے سیغوں سے پڑھی کہ آپ بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے آپ کے لیے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔